بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ تصور کریں کہ آپ کا سامنا کسی ایسے شخص سے ہوتا ہے جس کا رویہ مطلب آپ کا بالکل خون ہی کھلا دے، جی بالکل، ایسا تو روز ہی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ ہے نا؟ کوئی انتہائی ضدی ساتھی ہو، یا ٹریفک میں کوئی بدتمیز ڈرائیور مل جائے، یا پھر خاندان کا کوئی ایسا فرد جو ہمیشہ کڑوی بات ہی کرتا ہو، تو ہماری انسانی فطرت فوراً کیا کہتی ہے؟ یہی کہ بھئی اسے اسی کی زبان میں جواب دیا جائے۔ بالکل، دل تو یہی چاہتا ہے کہ بندہ پلٹ کر وار کرے۔ ہاں، لیکن کیا ایسا کرنا واقعی طاقت کی علامت ہے؟ کیا کسی بدتمیز شخص کے سامنے مسکرا دینا بزدلی ہے یا منافقت ہے؟ یا پھر یہ حالات کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوئی انتہائی طاقتور حکمت عملی ہے؟ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اپنے ذرائع سے المدارات کے تصور کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ جی، اور اے مدارات دراصل اسلام میں حکمت، رواداری اور مشکل لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کا ایک باقاعدہ فن ہے۔ یہ موضوع اس لیے بھی اہم ہے کہ ہم سب روزانہ کسی نہ کسی ایسے انسان سے ٹکراتے ہیں جس کے ساتھ معاملات سیدھے طریقے سے نہیں چل سکتے۔ صحیح۔ مدارات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کیسے ہم اپنے اصولوں پر رتی برابر سمجھوتا کیے بغیر لوگوں کے ساتھ نرمی برت کر دراصل پورے نظام کو تباہ ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ کوئی محض ایک سماجی رویہ نہیں ہے، بلکہ انسانی نفسیات کو سمجھ کر حالات کو سنبھالنے کا ایک بہت گہرا طریقہ کار ہے۔ اچھا، یہاں نا ایک سب سے پہلا سوال جو ذہن کو الجھاتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ ایک شخص کی غلط بات پر بھی اس سے مسکرا کر مل رہے ہیں تو یہ تو سیدھی سیدھی چاپلوسی یا منافقت ہوئی نا؟ ہاں، یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے۔ تو اس لکیر کو کیسے کھینچا جائے کہ کہاں آپ حکمت دکھا رہے ہیں اور کہاں آپ منافقت، جسے ہم مداہنت کہتے ہیں، اس کا شکار ہو رہے ہیں؟ مجھے تو یہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ڈاکٹر کسی مریض کو کڑوی دوا دینا چاہ رہا ہو، مگر وہ جانتا ہے کہ مریض اسے سیدھے طریقے سے نہیں پیے گا تو وہ اس دوا کو شہد میں ملا کر دیتا ہے۔ واہ، کیا زبردست تشبیہ دیا آپ نے۔ جی، مقصد تو مریض کی جان بچانا ہے نا، جبکہ دوسری طرف کوئی عطائی حکیم ہے جو مریض کو خوش کرنے کے لیے بس کہہ دیتا ہے کہ بھئی آپ تو بالکل ٹھیک ہیں، دوا کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس مریض خوش رہے اور اس کی فیس بنتی رہے۔ مسکراتے ہوئے، جی بالکل، اس تشبیہ سے تو بات بالکل ہی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ ہمارے ذرائع میں ابن بطال، امام قرطبی اور امام غزالی جیسے بڑے مفکرین نے اسی فرق کی بنیاد پر مدارات اور مداہنت کو الگ کیا ہے۔ انہوں نے اس کے پیچھے چھپی نیت پر زور دیا ہے۔ یعنی نیت کا سارا کھیل ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنا کوئی وقتی دنیاوی نقصان برداشت کر لیتا ہے تاکہ کوئی بڑا دینی یا سماجی فائدہ حاصل ہو سکے۔ مثلاً کسی جاہل کو نرمی سے سکھانا یا لڑائی سے بچنا۔ صحیح۔ لیکن دوسری طرف جب انسان اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے حق بات کو چھپا لے اور کسی غلط کام پر راضی ہو جائے تاکہ سامنے والا ناراض نہ ہو، تو یہ مداہنت ہے۔ مداہنت کا لفظ دہان سے نکلا ہے، یعنی اوپر سے پینٹ کر دینا تاکہ اندر کی گندگی چھپ جائے۔ اور جب انسان حق چھپا کر دین بیچے تو استغفر اللہ، یہ تو سیدھا سیدھا ایمان کا سودا ہے، یہ بالکل حرام ہے۔ تو اس ساری بات کا لب لباب یہ نکلا کہ اگر مقصد سامنے والے کی اصلاح یا فساد سے بچنا ہے تو آپ مدارات کر رہے ہیں، لیکن جہاں آپ نے اپنی ذات کے لیے سچ کو قربان کیا وہ مداہنت بن گئی۔ اچھا، یہ فرق سمجھنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ جب ہم قرآن و سنت کو دیکھتے ہیں نا تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ تو انبیاء کا طریقہ کار رہا ہے۔ بے شک، اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں قرآن مجید میں ہی ملتی ہے۔ بالکل، اور مجھے واقعی حیرت ہوتی ہے جب میں فرعون کے واقعے پر غور کرتا ہوں۔ تاریخ کا وہ شخص جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، یعنی استغفر اللہ، اس سے بڑا تکبر اور کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل، فرعون سے بڑا ظالم کون ہوگا، ہے نا؟ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا تو قرآن میں واضح ہدایت دی کہ اس سے نرمی سے بات کرنا۔ اب ذرا سوچیں، فرعون جیسا شخص اور اس کے لیے نرمی کی ہدایت، یہ بات عقل کو جھنجھوڑتی ہے کہ اگر فرعون کے ساتھ مدارات ہو سکتی ہے تو ہمارے دفتر کا باس یا پڑوسی تو فرعون سے بڑا نہیں ہے۔ یہ بہت ہی گہرا نکتہ ہے۔ دیکھیں، قرآن خود اس نرمی کی وجہ بتاتا ہے کہ شاید وہ نصیحت پکڑ لے یا ڈر جائے۔ انسانی نفسیات ہے کہ جب آپ کسی پر سختی کرتے ہیں تو اس کا دماغ فوراً دفاعی پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ ہاں، وہ پھر سنتا نہیں ہے، بس بحث کرتا ہے۔
بالکل. فرعون کو اگر ابتدائی میں سخت لہجے میں للکارا جاتا تو وہ شاید ایک لفظ نہ سنتا. نرمی دراصل اس خول کو توڑنے کی چابی ہے. آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیکھ لیں. ان کے والد شرک جیسے گناہ میں مبتلا تھے، لیکن حضرت ابراہیم بار بار کہتے ہیں اے میرے پیارے ابا جان. انہوں نے عزت نفس بھی مجرور نہیں کی اور سچ بھی بول دیا. یعنی حق بات کو ایسے پیش کرنا کہ وہ تیر بن کر نہ چبھے، یہ تو انبیاء کا انداز ہوا. لیکن یہاں ایک اور الجھن ہے. وہ مشہور واقعہ ہے نا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والا. جی، جس میں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا تھا. ہاں بالکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنے قبیلے کا برا شخص ہے، لیکن جب وہ اندر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑی خندہ پیشانی سے بات کی. اب یہاں بات الجھتی ہے کہ اگر مجھے معلوم ہے کہ ایک شخص برا ہے اور میں پھر بھی مسکرا رہا ہوں تو کیا میں دوگلا نہیں ہو گیا؟ بظاہر ایسا لگتا ہے، لیکن اس الجھن کو حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے قول نے بہت خوبصورتی سے سلجھایا ہے، جو ہمارے ذرائع میں موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ لوگوں کے چہروں پر مسکراتے ہیں، حالانکہ ہمارے دل ان کے افعال پر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں. اچھا، تو مطلب یہ منافقت نہیں ہے؟ نہیں، یہ دوگلا پن نہیں ہے. یہ دراصل شر کا راستہ روکنے کا ایک منظم طریقہ ہے. منافقت تو تب ہوتی جب آپ اس کے برے کاموں کی تعریف شروع کر دیتے. مسکرانا تو ایک سماجی ڈھال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برے شخص سے نرمی سے بات کر کے اسے کوئی موقع ہی نہیں دیا کہ وہ محفل کا ماحول خراب کر سکے، اور اسی لیے تو اسے صدقہ قرار دیا گیا ہے. تو یہ ایک طرح سے آگ کو پانی سے بجھانے والی بات ہو گئی. آپ نے مسکراہٹ سے اس کی منفیت کو غیر مؤثر کر دیا. لیکن مطلب عملی زندگی میں جب ہم یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور پر رشتوں میں، میاں بیوی، والدین یا دفتر میں، تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. یہ اصول عملی طور پر کام کیسے کرتا ہے؟ دیکھیے، خاندانی اور سماجی رشتوں کی بنیاد ہی اسی لچک پر رکھی گئی ہے. ازدواجی زندگی کی مثال لے لیں. احادیث میں پسلی کے ٹیڑھے پن کی جو بات کی گئی ہے کہ سیدھا کرنے کی کوشش کی تو ٹوٹ جائے گی، وہ دراصل اسی مدارات کو سمجھاتی ہے. جی، ہر انسان کی اپنی نفسیات ہوتی ہے. بالکل. مدارات سکھاتی ہے کہ کچھ خامیوں کو نظر انداز کر کے تعلق کو کیسے نبھایا جائے. اسی طرح والدین کے حوالے سے ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اگر وہ شرک کا حکم بھی دیں تو استغفر اللہ ماننا تو بالکل نہیں ہے، لیکن اس انکار کی وجہ سے ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی جا سکتی. دنیا میں ان کے ساتھ نرمی ہی رکھنی ہے. مجھے یہاں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا وہ بال والا قول یاد آ رہا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرے اور لوگوں کے درمیان ایک بال کے برابر بھی رشتہ ہو تو میں اسے ٹوٹنے نہیں دوں گا. اگر وہ کھینچیں گے تو میں ڈھیل دے دوں گا، وہ ڈھیل دیں گے تو میں کھینچ لوں گا. واہ، کیا کمال کی حکمت عملی ہے. یہ تو بالکل کسی شاک ابزاربر کی طرح ہے. جب سامنے والا غصے میں ہے تو آپ ڈھیل دے دیں. لیکن ہم عموماً ایسا کیوں نہیں کر پاتے؟ رکاوٹ کیا ہے؟ سب سے بڑی رکاوٹ انسان کی اپنی انا اور تکبر ہے. جب انسان تکبر میں ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ بھلا میں کیوں جھوکوں، استغفر اللہ، میں کیوں پیچھے ہٹوں. اس کے علاوہ غصہ اور جلد بازی بھی مدارات ختم کر دیتے ہیں. غصے میں تو عقل ویسے ہی مفلوج ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے جو لوگ اکیلے رہتے ہیں انہیں تو اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہوگی؟ بالکل. ہمارے ذرائع اشارہ کرتے ہیں کہ تنہائی پسند لوگوں کے لیے مدارات کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ فن تو ان بہادر لوگوں کے لیے ہے جو معاشرے میں رہتے ہیں، اذیتیں برداشت کرتے ہیں، لیکن تعلق کا دھاگا نہیں ٹوٹنے دیتے. واقعی. اور تاریخ پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس فن نے کیسی کیسی تباہیوں کو روکا ہے. ہمارے ذرائع میں مخرمہ نامی صحابی کا ایک واقعہ ہے. جب مال غنیمت میں لباس، جنہیں قبائیں کہا جاتا تھا، تقسیم ہوئی تو مخرمہ کو کچھ نہیں ملا اور وہ ناراض ہو گئے. جی. تو وہ اپنے بیٹے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. اب ایک عام انسان کیا کرے گا؟ ڈانٹ دے گا نا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص قبا ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی اور فرمایا کہ میں نے یہ خاص طور پر تمہارے لیے چھپا کر رکھی تھی. اور وہ اتنے خوش ہوئے کہ ساری ناراضگی دور ہو گئی. سبحان اللہ، یہ دلوں کو جیتنے کی کتنی شاندار مثال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان کی ناراضگی وقتی تھی، سختی کرتے تو بات بگڑ سکتی تھی. اور اس کے بالکل برعکس اگر ہم دیکھیں کہ جہاں مدارات نہیں ہوتی وہاں کیسی تباہی پھیلتی ہے. ہمارے حوالوں میں امیر شمس المالی کی تاریخ بہت عبرتناک ہے. اوہ ہاں، شمس المالی کا واقعہ وہ تو آج کے ہر صاحب اختیار کے لیے سبق ہے.
وہ ایک طاقتور حکمران تھا لیکن مزاج کا اتنا سخت تھا کہ اس نے مدارات کو بالکل ہی ترک کر دیا تھا۔ جی، اور اسی مسلسل سختی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی اپنی ہی فوج اور مشیر اس سے تنگ آ گئے۔ جب حکمران کا رویہ متکبرانہ ہو جائے اور وہ سمجھے کہ میں سب دبا لوں گا، تو استغفر اللہ، وہ دراصل اپنے ہی زوال کو دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ اس کی فوج نے بغاوت کر دی۔ اور پھر تاریخ کا کیسا عجیب موڑ آیا کہ اس کے اپنے بیٹے ابو منصور کو اپنی جان اور سلطنت بچانے کے لیے اسی مدارات کا سہارا لینا پڑا۔ جن باغیوں سے باپ نے سختی کی، بیٹے کو ان سے نرمی سے مذاکرات کرنے پڑے۔ بالکل، کیونکہ ابو منصور جانتا تھا کہ اگر وہ بھی ضد پر اڑا رہا تو مارا جائے گا۔ اس نے اپنے غصے کو پیچھے رکھا اور نتیجہ یہ نکلا کہ شمس المالی کو اپنی سلطنت سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھونا پڑے۔ مدارات بقا کی جنگ کے لیے ضروری ہے۔ ہاں، اور یہ بقا صرف سلطنتوں کی تو نہیں نا، ہمارے روزمرہ کے سکون کی بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے تو مخلد بن حسین کا واقعہ ہمیں حیران کرتا ہے۔ کہاں سلطنت کا چھن جانا اور کہاں ایک پڑوسی کے شور کو برداشت کرنا۔ وہ واقعہ تو واقعی برداشت کی انتہا ہے۔ ہے نا؟ ایک شخص ان کے پاس پڑوسی کی شکایت لایا تو انہوں نے اسے صبر کا کہا اور اپنی مثال دی کہ میرے پڑوس میں ایک حبشی باندی رہتی ہے جو پچھلے 50 سال سے اپنے گھوڑے کے لیے جو چاندتی ہے، اور اس کی گرد اور شور روز ان کے گھر آتا ہے۔ 50 سال، اور انہوں نے آج تک اسے کوئی سخت بات نہیں کہی۔ اور آج ہم دیکھیں سڑک پر کسی کی گاڑی ذرا سی ہماری لین میں آ جائے تو ہم گالیاں دینے لگتے ہیں۔ ہم نے بدتمیزی کو اپنی طاقت کا معیار بنا لیا ہے۔ حالانکہ حسن بصری کا قول ہے کہ پوری کی پوری عقل ہی مدارات ہے۔ اگر آپ غصہ پی کر حالات سنبھال لیتے ہیں تو آپ سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ مدارات کوئی کمزوری نہیں بلکہ تعلقات اور دین کو بچانے کی انتہائی طاقتور حکمت عملی ہے۔ کانٹوں کے بیچ سے اپنا دامن بچا کر گزر جانا یہ اصل عقل مندی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور آخر میں ایک بالکل نیا اور حیران کن زاویہ پیش کرنا چاہتی ہوں جو علامہ ابن الجوزی نے بیان کیا ہے۔ ہم نے اب تک لوگوں کے ساتھ مدارات کی بات کی، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ انسان کو سب سے زیادہ مدارات کی ضرورت اپنی ذات یعنی اپنے نفس کے ساتھ پڑتی ہے۔ اپنے نفس کے ساتھ؟ یہ تو بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ یعنی خود اپنے آپ کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ابن الجوزی اسے بڑی خوبصورت مثال سے سمجھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نفس بالکل ایک سرکش بچے یا اڑیل سواری کی طرح ہے۔ زبردستی کھینچیں گے تو بغاوت کر دے گا۔ جب نفس گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے تو استغفر اللہ، اسے صرف ڈنڈے کے زور پر نہیں روکا جا سکتا، اسے بہلانا پڑتا ہے۔ مطلب جنت کے انعامات اور رحمت کا لالچ دے کر ایک طرح سے خود کو رشوت دینی پڑتی ہے۔ جی ہاں، وہ کہتے ہیں کہ اپنے نفس سے باقاعدہ گفتگو کرو۔ جب وہ کوئی برا مطالبہ کرے تو استغفر اللہ، اس وقت اس کے ساتھ سفارت کاری کرو، اس سے وعدے کرو، اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ وقتی لذت چھوڑنے پر کتنا بڑا انعام ملے گا۔ واہ! جس نے اپنے نفس کے ساتھ یہ مدارات سیکھ لی نا، اس کے لیے پھر دنیا کے کسی بھی انسان کے ساتھ مدارات کرنا مشکل نہیں رہتا۔ یہ تو واقعی ایک ایسا پہلو ہے جس پر ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ ہم دنیا بھر کو ہینڈل کرنے کے کورسز کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ہی ضدی نفس کے ساتھ اتنی ہی نرمی اور حکمت سے بات کرنے کی کوشش کی ہے؟ یہ واقعی ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سوچنے کا مقام ہے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ عالم بالصواب۔